تو یہ امیر لوگ ایسے غریب لوگوں کے ساتھی کس طرح ہو سکتے ہیں جن کو تمام عمر چین اور سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں؟ غربت کے مارے ان کے پاس نہ سواری ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر ہے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ پہننے کے لیے کپڑا، اور کھانے کو روٹی بھی میسر نہیں۔ اگر کوئی کام کرنا چاہیں تو ان کی تقدیر، ان کی تدبیر اس قدر الٹی اور کھوٹی ہے کہ جس بھی کام پہ ہاتھ ڈالیں مایوسی ہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس بند میں عزیز طالبات، مولانا الطاف حسین حالی نے غریب انسانوں کی بے بس زندگی کی بڑے ہی دکھی انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ طبقاتی تقسیم اور معاشرتی رویوں پر بڑی ہی گہری تنقید ہے ان کی۔ آپ اس بند کے اوپر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں طبقاتی تقسیم اور معاشرتی رویوں پر تنقید۔ اس بند کی آپ اپنے طور پر، اپنی یادداشت کے طور پر، کہ کس کی ترتیب آپ کو یاد رہے نظم کی، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پوائنٹ ان کو ہائی لائٹ کر لیں، ان کے بند کے سائڈ پہ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ بند کون سے نمبر والا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب اس کی، یا خاص طور پہ جب آپ نے نظم کی جو ہے وہ خلاصہ لکھنا ہے نظم کا، اس وقت یہ آپ کے کام آئے گی کہ آپ کو ترتیب یاد رہے گی کہ کس بند کے اندر جو ہے وہ کیا بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تنقید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہ غربت کا طوق گلے میں لٹکانے والے مفلس، نادار، بیچارے، امیر اور روسا اور دولت مندوں کے ساتھی کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ مفلسی کی وجہ سے یہ افسردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ مشہور ہے واقعی کہ اگر انسان جو ہے وہ دکھ، درد اور تکلیف میں مبتلا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، تو مشہور ہے کہ عشق نہ جانے ذات پات، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، بھوک نہ جانے جوٹھا بھاٹ، عشق ناداری کی وجہ سے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ لائن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ایک مشہور مثل ہے، دوبارہ سن لیں کہ عشق نہ جانے ذات پات، نیند نہ جانے ٹوٹی کھاٹ، بھوک نہ جانے جھوٹا بھاٹ۔ تو اس کو آپ جو ہے انورٹڈ کاماز کے اندر ضرور مینشن کیجئے گا۔ ایسی کہاوتیں جو کہ آپ کے اس سے ریلیونٹ ہوں، کسی بھی آپ کی نظم یا غزل کی تشریح میں اس کو ضرور لکھا کریں۔ آپ کو نمبر زیادہ ملنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں یہ جتنی بھی آپ اپنے ریفرنس جو ہے وہ دیتے ہیں، چاہے وہ قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث ہوں، تراجم ہوں، یا کوئی بھی قول ہو، یا اسی طرح سے کوئی بھی مشہور اقوال ہوں، ٹھیک ہے؟ تو عشق مطلب اس لائن کا مطلب کیا ہے، میں وہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں کہ اگر عشق انسان کرنا چاہے تو ذات پات نہیں دیکھتا، لیکن اگر نیند آ رہی ہے غربت میں تو کہیں ٹوٹی پھوٹی جگہ بھی ہو، گھاس پھوس کا ٹکڑا ہو، چاہے دھوپ ہو چاہے چھاؤں ہو، غریب سو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بھوک اس حد تک ہے تو چاہے اس کو جھوٹا مل جائے وہ کھا لیتا ہے۔ تو غربت کی زندگی یہ ہے۔ ایسے غریب لوگ جو اس حد تک غربت کی زندگی گزارے ہوں تو شاعر کہتا ہے کہ کس طرح سے وہ ان کے ہم پلہ ہو سکتے ہیں امیر طبقے کے، کہ جو خوشبودار طبقے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے جو کہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ کس طرح سے جو اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، معصوم سی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے ہیں۔ ساری زندگی ان کو سکون کا ایک لمحہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ ان کے گھر سورج کی روشنی غربت کی تاریکی کی صورت میں اترتی ہی رہتی ہے۔ ریل کا سفر ہو، چاہے گاڑی کا سفر ہو، چاہے گدھا گاڑی کا سفر ہو، ایسے امیروں کے لیے ایک تصور ہے کہ محال ہے کہ وہ کبھی کریں، اور غریب ان کے لیے، بیچاروں کے لیے ریل کا سفر بھی جو ہے وہ بڑی غنیمت ہوگی، کبھی ویگن کا، بس کا، رکشے کا۔ رکشہ تو ویسے بھی غریب کی پہنچ سے کوسوں دور جا چکا کہ اس حد تک جو ہے وہ سواری مہنگی ہو چکی۔ تو اگلے شعر کے اندر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر۔ ایسے غریب جو کہ اتنی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کے لیے نہ تو چلنے پھرنے کے لیے
آنے جانے کے لیے کوئی سواری ہے، نہ گھوڑا گاڑی ہے، نہ خدمت کے لیے نوکر چاکر ہے، نہ رہنے کو گھر ہے، نہ سونے کو بستر ہے، کہیں بھی جگہ مل جائے لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی. ایسے غریب لوگ بڑے دکھ کے ساتھ ایک اور بات بیان کر رہے ہیں کہ پہننے کو کپڑا ہے نہ کھانے کو روٹی ہے، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. مایوسی کی زندگی اس قدر گزارتے ہیں کہ رات بھر بھی ان کو جو ہے، اگر وہ سوچتے رہیں، تدبیر کرتے رہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو جو بھی کریں وہ ان سے پورا نہیں ہو پاتا ہے. بے شک تنگی کے بعد یا تنگی کے ساتھ ہی فراخی ملتی ہے. تو یہ طبقاتی تقسیم اور طبقاتی رویوں پر تنقید. آپ اس بند کی جو ہے وہ ایک اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ ریفرنس شیئر وہ لکھ سکتے ہیں. اس کا تو قادر عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اور اس کے علاوہ آپ اس میں ریفرنس شیئر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. وہ میں آپ کو ایک دو اور بتا دیتی ہوں کہ جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، جو اہل فضل عالم و فاضل کہلاتے ہیں، مفلس ہوئے تو کلمہ تلک بھول جاتے ہیں. پوچھے کوئی الف تو اس کو بے بتاتے ہیں. وہ جو غریب غربا کے بچے پڑھاتے ہیں، ان کی تو عمر بھر نہیں جاتی ہے مفلسی. یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے اکبر الہ آبادی کی مفلسی. اسی میں سے میں نے آپ کو ایک بند جو ہے وہ اس کا بتایا ہے کہ آپ ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو اگلا اور آخری بند ہے ہم